السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء، تفسیر کے سبق میں آج ہم سورۃ العنکبوت شروع کر رہے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ عنکبوت کے معنی مکڑی کے ہیں۔ اس صورت کی ایک آیت میں کفار کے اعتقادات کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی ہے جو نہایت کمزور ہوتا ہے، اس لیے اس صورت کا علامتی طور پر نام عنکبوت قرار دیا گیا۔ ایک طرف تو صادق الایمان لوگوں میں ہمت، عزم، استقامت پیدا ہونی چاہیے، دوسری طرف اس صورت میں کفار مکہ کو سخت تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ مسلمان جو اس وقت سخت سے سخت تکالیف جھیل رہے تھے، ان کو اس صورت میں صبر کی تلقین کی گئی ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ دنیا میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ جو لوگ مصیبتیں جھیل کر ثابت قدم رہتے ہیں وہی بالآخر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مشقت اٹھائے بغیر تو راحت نہیں ملتی۔ مسلمانوں، جب زبان سے اللہ کا اقرار کیا ہے تو اب آزمائش کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ جو امتحان میں پورے اترے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے مالا مال ہوئے۔ کفار مکہ کے متعلق بتایا گیا ہے کہ نادان لوگ جو مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، یہ ہم سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ دیکھو، ایسا ہرگز نہ ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرنے لگو۔ ماں باپ بھی کہیں کہ ایمان چھوڑ دو اور کفر و شرک اختیار کر لو تو ان کا کہنا بھی نہ ماننا۔ مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ اگر ظلم و ستم حد سے زیادہ ہو جائیں، برداشت نہ ہو، تو ایمان چھوڑنے کی بجائے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، جہاں اللہ کی بندگی کر سکو وہیں کر لو۔ الغرض دوسری مثال میں مشرکین جنہوں نے شرک اختیار کیا، اس شرک کی مذمت کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی صورت میں جیسا کہ ہر مکی صورت کے اہم موضوعات ایک طرح کے ہوتے ہیں، توحید، رسالت، قیامت، آخرت، حشر نشر کے بارے میں بیان ہوتا ہے، تو اس میں بھی کفار کے بے جا اعتراضات وغیرہ ان کے جوابات آئیں گے۔ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کا مطلب بہتر جانتے ہیں۔ احسب الناس، کیا گمان کیا ہے لوگوں نے، ان یترکوا، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا، کہ انہوں نے کہہ دیا، آمنا، ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور البتہ ہم نے آزمایا، فَتَنَّ الَّذِينَ، ہم نے آزمایا، الَّذِينَ، وہ لوگ جو من قبلہم، ان سے پہلے ہیں، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ، تو ضرور معلوم کر لے گا اللہ وہ لوگ جو صادقو، سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور وہ ضرور معلوم کر لے گا جھوٹے لوگوں کو۔ اس صورت کی عزیز طلباء ابتدا حروف مقطعات الف لام میم سے فرمائی گئی ہے۔ اس کے جو معنی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوگا، اسی پر ایمان رکھنا ہم کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد بعض مسلمان جو کفار کی ایذاؤں سے گھبرا جاتے ہیں، تو کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تھے، اور ان کو طرح طرح کے مصائب سے آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمایا جائے گا۔ مکہ میں اس وقت جو بھی اسلام قبول کرتا تھا اس پر تو آفات اور مصیبتوں کا ایک طوفان ٹوٹ پڑتا تھا۔ کوئی غلام یا غریب ہوتا تو اس کو بری طرح مارا پیٹا جاتا، تپتی ہوئی گرم ریت پر اس کو لٹایا جاتا، گرم گرم بھاری پتھر سینے پر رکھ دیے جاتے، کبھی دہکتے انگاروں پر لٹایا جاتا۔ بہرحال عزیز طلباء، ظلم کی انتہا کی جاتی۔ ایسی سختیوں نے بھی ان کو ان کے دین سے نہ روکا۔ اللہ کی قسم،
اللہ پاک اپنے اس دین کو پورا کر کے رہے گا۔ تم لوگ دیکھ لو گے کہ اکیلا سوار صنعاء یمن سے حضرہ موت تک آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا ڈر اس کے دل میں نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر انعامات بھی ویسے ہی دے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے انعامات ہوں گے، جہاں نہ دکھ نہ تکلیف، نہ کوئی شور نہ شرابہ، نہ کوئی لہو و لغو بات، ہمیشہ اللہ کی طرف سے انعامات ہی انعامات، سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ تو سمجھ آ گئی کہ حقیقی مسلمان ہونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ محض زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور چھٹی ہو گئی، نہیں، پھر استقامت ہے، دین پر ثابت قدمی ہے۔ باقی جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، مشرکین مکہ، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، ان کا حشر ایسا سخت ہوگا کہ دنیا دیکھنے والی ہوگی، وہاں ان کے لیے نہ کوئی معافی ہوگی نہ کوئی سفارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین پر استقلال اور ثابت قدمی نصیب فرمائیں اور ہر حال میں ہم کو صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔